بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مرتے وقت ہم سے ہمارا ایمان چھن سکتا ہے، جن میں سے کل ہم نے سنا حسد کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، نماز میں سستی کی وجہ سے، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کی وجہ سے کسی بھی شخص کا ایمان مرتے وقت اس سے چھن سکتا ہے۔ آج چند باتیں مزید سن لیتے ہیں۔ گناہ کوئی بھی ہو اس کی نحوست بہرحال موجود ہوتی ہے، اور کوئی بھی گناہ اسے چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے، اور کون سی نیکی وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہر گناہ سے ہی بچنا چاہیے اور ہر نیکی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو گناہ مرتے وقت خوف ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کہیں چھن نہ جائے، ان میں سے ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اذان کے وقت میں باتیں کرنا۔ اذان ہو رہی ہو، اللہ عز و جل کا نام پکارا جا رہا ہو تو اذان کو توجہ سے نہ سننا، اور اذان کے دوران باتیں کرتے رہنا، لہو و لہب میں مشغول رہنا، شغل میں مشغول رہنا، اور اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آئے تو ہمیں خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک بیمار کے سرحانے تشریف لے کر کے گئے، اور وہ شخص قریب الموت تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی بار اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن وہ شخص 10-11 کی رٹ لگاتا رہا، یہ آوازیں لگاتا رہا، اور جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے اور تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، مجھے آگ کا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ آگ میری طرف لپکتی ہے اور مجھے جلانے کی کوشش کرتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا تو یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کام کرتا تھا، اس کا عمل دنیا میں کیا تھا جس کی وجہ سے آج مرتے وقت یہ بندہ ایمان سے خالی دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ وہ کون سا ایسا کام تھا جس کی نحوست آج اسے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے 2 گناہ تھے۔ ایک تو یہ بندہ سود خوری کیا کرتا تھا، سود کھاتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، سودی قرضے دیتا تھا، لوگوں کو سود دیتا، سود لیتا تھا۔ اس سود کی نحوست کی وجہ سے آج اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا گناہ جس کی وجہ سے آج اس کی زبان کلمہ پڑھنے سے بند ہے اور مرتے وقت یہ بے ایمان ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہے، وہ گناہ اس کا کم تولنا تھا۔ یہ تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، چیزیں سیل اینڈ پرچیز کرتا تھا، بیچتا خریدتا تھا، اور اس کے دوران یہ کم تولا کرتا تھا اپنے ترازو پر، اور اس کے اس گناہ کی نحوست نے آج اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں، کم تولنا، سود کھانا، اذان کے دوران باتیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو مرتے وقت معاذ اللہ بندہ مومن سے اس کا ایمان چھن جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہ کوئی بھی ہو، اس کی نحوست مرتے وقت ہمارا ایمان چھین سکتی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیبان راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں ایک مرتبہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، دونوں جلیل القدر بزرگ ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری رات روتے رہے،
جب حضرت سیدنا شیبان نے ان سے ان کی گریہ وزاری کا سبب دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سفیان تم پوری رات روتے رہے، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نے پوری رات روتے روتے گزار دی، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری نے فرمایا شیبان مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے، کہیں مرتے وقت دنیا سے میرا خاتمہ برا نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، تمہیں آخر اتنا خوف کیوں ہے برے خاتمے کا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اور چند لوگوں نے ایک شیخ سے، ایک استاد سے 40 سال تک علم حاصل کیا، اور اس نے 60 سال تک مسجد حرام میں عبادت کی، مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ 40 سال تک حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ایک شخص سے، ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا، اور اس کا حال یہ تھا کہ 60 سال تک کعبۃ اللہ کے اندر، خانہ خدا کے اندر، مسجد حرام کے اندر وہ بندہ عبادت کرتا رہا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر مرا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ تو حضرت سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سفیان یہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، اور یہ اس کے دنیا میں جو وہ گناہ کیا کرتا تھا یہ اس کے اعمال کی شامت تھی کہ 60 سال مسجد حرام میں بھی عبادت کے باوجود بھی وہ بندہ دنیا سے بے ایمان ہو کے گیا۔ تو گناہ بہرحال کوئی بھی ہو وہ مرتے وقت ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے ایمان کے چھن جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ دنیاوی زندگی میں تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، غرور کے اندر، فخر کے اندر، تکبر کے اندر، دولت کا تکبر، عہدے کا تکبر، مال کا تکبر، علم کا تکبر، تقوی کا تکبر، حسن کا تکبر، زمین و جائیداد کا تکبر، اہل و عیال اور برادری کا اور قوم اور قبیلے کا تکبر، لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو ہم سے ہمارا ایمان لے کر ہمارے لیے دنیا و آخرت میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ عزازیل، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس، وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور 1000 برس اس نے عبادت کی، لیکن یہ ایک ایسا گناہ تھا تکبر کرنا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو کہا سجدہ کرو تو کہنے لگا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ نے کہا اخرج فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ اس کے سے ایک تکبر نے، ایک گناہ نے صبح قیامت تک اس کی تمام عبادات پہ پانی پھیر کر اسے لعنتی اور ملعون بنا دیا۔ تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو مرتے وقت ہم سے ہمارا ایمان چھین سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ایسے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نہ جانے کون سا گناہ مرتے وقت ہم سے ہمارا ایمان چھن جانے کا سبب بن جائے۔ تو یہ بہت سارے گناہ کتب کے اندر موجود ہیں، ویسے تو ہر گناہ ہی اس کی ایک نحوست ہے، لیکن یہ چند بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں، والدین کی نافرمانی، نماز میں سستی، حسد، غیبت، چغلی، تکبر، حج فرض ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اذان کا جواب نہ دینا، کم تولنا، سود خوری کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ ہمیں ذخیرہ علم کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یہ مرتے وقت لوگوں سے ان کے ایمان کے چھن جانے کا سبب بن